بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ یہ آیت مبارکہ جس سے قادیانی نبوت کے اجرا جاری ہونے پر دلیل پیش کرتے ہیں، اور ہم نے اس کے بہت سے جوابات کیے، لیکن مرزائی یہاں ایک اعتراض کرتے ہیں ہمارے جوابات پر۔ مرزائی اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں مع بمعنی من کے ہیں، تو ہم اس اعتراض کے کہ مع بمعنی من کے ہوتا ہے، کیونکہ کلام عرب میں مع من کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ یعنی جتنا بھی کلام عرب ہے، اس تمام کلام عرب میں مع من کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ اگر یہ من کے معنی میں ہوتا تو مع پر من داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہاں یہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ مع کے معنی میں ہوتا تو یہ مع پر داخل نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ کلام عرب میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ دیکھو لغت کی مشہور کتاب المصباح المنیر، اس میں لکھا ہے وَدُخُولُ مِن نَخْوَ جِئْتُ مَن مَّعَهُ، یعنی عرب جئت من مع القوم بولتے ہیں، جئت من مع القوم بولتے ہیں، بس مع پر من کا داخل ہونا اس بات کا مشعر ہے کہ مع کبھی من کے معنی میں نہیں آتا۔ باقی رہی وہ آیات جو قادیانوں نے مغالطات دیتے ہوئے پیش کی ہے، اور ان میں سے کسی ایک آیت میں بھی مع من کے معنوں میں نہیں ہے۔ دیکھیے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کی تفسیر میں مشہور مفسر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کیا معنی کرتے ہیں؟ وفاتهم معهم هي ان تموت على مثلهم اعمالهم حتى يكون في درجاتهم يوم القيامة قد يقول الرجل انا مع الشافعي في هذه المسألة ويريد به كونه مساويا له في ذلك الاعتقاد۔ یہ تفسیر کبیر صفحہ نمبر 180 جلد نمبر 3، اس میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ مع یہاں پر من کے معنی میں نہیں آتا۔ جواب نمبر 2، اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ مع من کے معنی میں بھی کسی جگہ استعمال ہوتا ہے، تو اس سے یہ کیسے لازم آ گیا کہ اس آیت میں بھی مع من کے معنی میں ہے؟ یہاں پر کسی ایک مفسر نے بھی یہ معنی نہیں لیا، یعنی کسی مفسر نے یہاں پر مع من کے معنی میں استعمال نہیں کیا۔ جب استعمال نہیں کیا ہے تو آپ کیسے مع کو من کے معنی میں لیتے ہیں؟ جواب نمبر 3، جب کوئی لفظ دو معنوں میں استعمال ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ حقیقت کس میں ہے اور مجاز کس میں ہے۔ جب تک حقیقت متعذر نہ ہو تو مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا۔ مع معیت اور رفاقت کے معنی میں حقیقت ہے، اور یہاں حقیقت متعذر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا کا جملہ صاف اور صریح بیان فرما کر صاف اور صریح دلالت کر رہا ہے کہ یہاں معیت کے معنی میں ہے، نہ کہ من کے معنی میں ہے۔ یعنی وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا یہ صاف دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ یہاں مع من کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ مع معیت اور رفاقت ساتھ دینے کے معنی میں ہے۔ ورنہ یہ جملہ کلامی الہی میں بالکل بے فائدہ اور زائد ہوگا، کیونکہ جب اطاعت کرنے سے وہ لوگ خود نبی اور صدیق بن گئے تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ان لوگوں کی رفاقت اچھی ہوگی۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی نبی
اور نبی کی اطاعت سے خود نبی صدیق کی اطاعت سے خود صدیق بن سکتا ہے، تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ان کی رفاقت اچھی بات ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہاں مع بمعنی من کے نہیں بلکہ معنی معیت کے معنی میں ہے اور رفاقت کے معنی میں۔ جواب نمبر 4، اگر مع کا معنی مل لیا جائے تو درج ذیل آیت کا کیا معنی ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ؟ یہاں مع من کے معنی میں نہیں ہے بلکہ معیت کے معنی میں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو یہاں مع بھی ساتھ معیت کے معنی میں ہے، تو ان دونوں آیاتوں کے ساتھ پھر کیا کرو گے؟ لہذا معلوم ہوا کہ مع من کے معنی میں کبھی بھی نہیں آتا۔ جواب نمبر 5، مشہور مفسر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جو مرزا کے نزدیک چھٹی صدی کے مجدد ہیں، یعنی مرزا بھی اس کو چھٹی صدی کا مجدد مانتے ہیں، انہوں نے تمہارے معنی کی صریح اور واضح تردید کی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں مع کو من کے معنی میں لینے کی تردید کی ہے اور فرمایا تفسیر کبیر صفحہ نمبر 263، ومعلوم انه ليس المراد من كون هؤلاء معهم هو انهم يكونوا في عين تلك الدرجات لان هذا ممتنع، یعنی انہوں نے یہ ثابت کیا کہ مع کبھی بھی من کے معنی میں نہیں آتا۔ جواب نمبر 6، مرزا نے خود اقرار کیا کہ اطاعت کرنے سے اور فنا فی الرسول ہو جانے سے نبوت نہیں ملتی، بلکہ زیادہ سے زیادہ محدثیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اس سے نہیں بڑھ سکتا۔ یعنی مرزا کی یہ کتاب ہے ریویو آف ریلیجیز اپریل 1904 بعنوان اسلام کی برکات، آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 237 238، روحانی خزان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 237 اور 238، ان کا یہ حوالہ موجود ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اطاعت کرنے سے اور فنا فی الرسول ہونے سے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ جب مرزا نے خود اقرار کیا ہے کہ جو رسول کی اور نبی کی اطاعت کرتا ہے یا اس میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو پھر وہ نبی نہیں بن سکتا۔ تو یہاں تم کس طرح اس آیت سے دلیل لا سکتے ہو کہ کس نبی کی اطاعت سے نبی بن سکتا ہے؟ لہذا معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی خود اپنی اس معنی کی کیا کر رہا ہے؟ تردید کر رہا ہے، اور یہ حوالہ موجود ہے اس کے اس کتاب میں۔ جب انہوں نے لکھا ہے، یعنی مرزا قادیانی ملعون میں اس کتاب کی صفحات پر لکھا ہے، یہ حوالہ موجود ہے، حوالہ نمبر 1، کہ جب کسی حالت اس نوبت تک پہنچ جائے، 15 منٹ، جب کسی کی حالت اس نوبت تک پہنچ جائے جو اس سے قبل مذکور ہو چکی ہے، تو اس کا معاملہ اس عالم سے وراء الورا ہو جاتا ہے اور ان تمام ہدایت اور مقالات عالیہ کو ذلی طور پر پا لیتا ہے جو اس سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو ملتے تھے، اور انبیاء اور رسول کا وارث اور نائب ہو جاتا ہے۔ وہ حقیقت جو انبیاء میں معجزہ کے نام سے موسوم ہوتی ہے وہ اس میں کرامت کے نام سے ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہی حقیقت جو انبیاء میں عصمت کے نام سے نامزد کی جاتی ہے اس میں محفوظیت کے نام سے پکاری جاتی ہے، اور وہی حقیقت جو انبیاء میں نبوت کے نام سے بولی جاتی ہے اس میں محدثیت کے پرائے میں ظہور پکڑتی ہے۔ حقیقت ایک ہی ہے لیکن بباعث شدت اور ضعف رنگ کی مختلف نام رکھے جاتے ہیں، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات مبارکہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ محدث نبی بالقوہ ہوتا ہے
اور اگر باب نبوت مسدود نہ ہوتا تو ہر ایک محدث اپنے وجود میں قوت اور استعداد نبی ہو جانے کی رکھتا تھا، اور اسی قوت اور استعداد کے لحاظ سے محدث کا حمل نبی پر جائز ہے. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ المحدث نبی، جیسا کہ کہہ سکتے ہیں کہ العنب خمر نظر على القوة والاستعداد. ومثل هذا الحمل شائع متعارف في عبارات القوم، وقد جرت المحاورات على ذلك ما لا يخفى على كل ذكي عالم مطلع على كتب الادب. اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ ذل نبوت بھی در حقیقت محدثیت ہی ہے، اور ذل نبوت جو کامل اتباع سے بنتا ہے وہ حقیقت محدث ہے. لہذا قادیانیوں کا یہ کہنا کہ اتباع اور اطاعت سے نبوت حاصل ہو جاتی ہے غلط ٹھہرا. یعنی اس حوالے سے مردائیوں کی اس کتاب کے اس حوالے سے یہ ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی خود بھی اطاعت سے نبی بن جانے کو نہیں مانتے، بلکہ محدثیت کے درجے کو مانتے ہیں. یہاں پر مرزا محدث کا حمل جو نبی پر کر رہے ہیں اور المحدث نبی کہہ رہے ہیں، وہ محض اس کی قوت اور استعداد کے لحاظ سے ہے. جیسا کہ عنب کا حمل قوت اور استعداد کے لحاظ سے خمر پر، اور تو اب ظاہر ہے کہ یہ حمل اگرچہ جائز ہے لیکن ان کے احکام مختلف ہیں، جیسے کہ عنب اور خمر کے احکام مختلف ہیں. عنب انگور کھانا جائز اور شراب پینا حرام ہے. تو اب اسی طرح محدث جس کو بالقوہ ہم نبی کہہ رہے ہیں، اس کے احکام نبی سے مختلف ہونے چاہیے. لہذا یہ ثابت ہو گئی کہ اطاعت کرنے سے مرزا کے نزدیک جو نبوت حاصل ہوتی ہے وہ محدثیت ہی ہے، جس کا انکار کفر نہیں، اور اطاعت سے اس مقام کے حاصل ہونے میں کوئی نزاع اور اختلاف بھی نہیں. تو معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی نے خود اپنی اس حوالے سے اس معنی کی تردید کی کہ ما من کے معنی میں آتا ہے، لہذا کلام عرب میں بھی اور ما من کے معنی میں نہیں آتا، اور اس سے ثابت ہوا کہ اطاعت سے نبی نہیں بن سکتا.